اور یہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں، اور دیکھیں اللہ نے ان کو ایسے کلمات سکھا دیے، مختصر تھے، پرفیکٹ تھے، بہترین توبہ، لا الہ الا انت سبحانک۔ سورۃ الانبیاء میں یہ دعا آئی ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور تو پاک ہے نا، پاک تو غلطی نہیں کر سکتا، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں انسان ہوں، انسان سے غلطی تو ہوگی۔ تو یہ دعا اتنی اللہ کو پسند آئی کہ سورہ الصافات میں ہے کہ یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں ہمیں ان الفاظ کے ساتھ یاد نہ کرتے تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے، قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، یعنی مچھلی کا پیٹ ان کی قبر بن جاتی ہے۔ اتنا غصہ ایک جملے نے ٹھنڈا کر دیا، اور ساتھ اللہ نے فرمایا کذالک ننجی المؤمنین، ہم اہل ایمان کو اسی طریقے سے نجات دیں گے، یعنی جو بھی یونس والے طریقے سے ہماری طرف متوجہ ہوا اسے بھی ہم نجات دیں گے۔ یہ دعا ہمیں اتنی پسند ہے کہ جو ان الفاظ کے ساتھ ہم سے معافی مانگے گا ہم اسے بھی نجات دیں گے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، جو یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ کبھی اسے محروم نہیں لوٹائے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور جمع کے صیغے سے پڑھیں گے تو لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین، وہاں تھا انی کنت من الظالمین، یہ ہے انا کننا من الظالمین۔ دونوں طریقے سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں، بہترین دعا ہے یہ، اسم اعظم ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ قرآن میں بھی آیا کذالک ننجی المؤمنین، اور جامع ترمذی میں بھی آیا کہ جو اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹائے گا۔ لہذا جو جامع ترمذی میں حدیث ہے نا کہ اللہ کی حمد اور دروشی پڑھ کے دعا کرو تو قبول ہوتی ہے، تو وہ اللہ کی حمد میں نا آپ اس کو شامل کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اللہ کی بیسٹ حمد بھی ہے اور بیسٹ استغفار بھی ہے، اور ایسا استغفار ہے کہ اللہ کی رحمت کو ٹریگر کرنے والا ہے۔ دیکھیں آپ نے اللہ تعالیٰ کی کس چیز کو ہائی لائٹ کی ہے کہ یا اللہ تو پاک ہے، تو غلطی کر نہیں سکتا، اس کی عظمت مان لی، اور پھر ساتھ ہی کہا کہ مجھے تو نے بنایا ہی ایسا ہے کہ میں غلطی کروں گا، تو دیکھ میں کمزور ہوں، میں مان رہا ہوں میں غلطی کروں گا، تو کر بیٹھا ہوں تو معاف کر دینا۔ اس سے بیسٹ انداز نہیں ہو سکتا اپنی غلطیوں پر معافی مانگنے کا۔ تو یہ حرز جاں بنائیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یقین کریں یہ دعا آپ کے سامنے یونس علیہ السلام ہو، مچھلی کا پیٹ، گپ اندھیرا، 3 دن 3 رات، دنیا میں کوئی آ کے آپ کو ریسکیو نہیں کر سکتا، اور موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اسی طریقے سے بچے ہیں جیسے مردہ کو زندہ ہو جائے، اور یہاں لوگ کہتے ہیں بڑا گرم سیکھر ہے جی، خوشبو لا کے کرنا چاہیے، اور صاف ستھری جگہ۔ بھائی جس نے یہ کیا تھا اس سے زیادہ تعفن والی جگہ کوئی نہیں تھی، مچھلی کا پیٹ۔ یہ تو چلتے پھرتے، نہ اس کے لیے وضو ہونا شرط ہے، نہ اس کے لیے غسل ہونا شرط ہے، اس کے لیے صرف ایک نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا شرط ہے کہ آپ مان لیں کہ آپ کمزور ہیں، طاقتور وہ ہے، آپ غلطی کریں گے وہ غلطی نہیں کرتا، آپ معافی مانگیں گے وہ معافی دینے والا ہے۔ اللہ بھی التواب ہے اور بندے بھی توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کی توبہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع لانا، تو اللہ آپ کی طرف رجوع لے آتا ہے۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے تو اللہ کو اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جو اکیلا ریگستان میں ہو، اچانک اس کی سواری غائب ہو جائے اور وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سواری واپس آ جائے جس پہ اس کا سامان لدا ہوا ہے، اسے نئی زندگی ملے، اور وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زبان سے نکل جائے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے، حالانکہ اس نے یہ کہنا تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب۔ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جو بندہ رجوع لے آتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام کی دعاؤں کو آپ اپنے استغفار میں، اپنی صبح و شام کے اذکار میں، ہر جگہ اپنے تشہد کے اندر اس دعا کو پڑھا کریں۔ یہ بڑے بڑے مشکلوں کو آسان کر دیتی ہے۔ یار آپ دیکھیں ایک بندے کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے اور اس موت میں سے اسے زندگی مل جائے،
بس جب آپ نا امیدی کے اینڈ پر پہنچے ہوں اور آپ کو کوئی امید نظر نہ آئے تو آپ یہ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس مشکل میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی راہ نکال دے گا جو آپ نے گمان بھی نہیں کبھی کی ہوگی. بہرحال وہ 3 دن اور 3 رات کے بعد یونس علیہ السلام کو مچھلی نے ساحل پر ڈال دیا. اب ان کا جسم کافی ڈیمیج ہو چکا ہوا تھا. قرآن میں آیا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کدو کی بیل اگا دی جو ان کے اوپر سایہ کی ہوئی تھی, کیونکہ بالکل لاغر ہوئے ہوئے تھے وہ, اور پھر دھوپ سے بچاؤ کے لیے وہ بیل بھی ان کو چاہیے تھی. پھر سسٹین ہوئے, جب واپس اپنی قوم میں آئے تو دیکھا کہ جناب سارے رفع دین نمازاں پڑھ رہے تھے. یہ جو مشہور اداکار اور کرکٹر خانہ کعبہ جا کے تصویر بناتے ہیں, سارے بناتے ہیں جی, کرکٹر کیا کون ہے جو نہیں بناتا مجھے بتائیں. تو سارے دوست فیس بک تے نہیں لاندے, کرکٹرز کو بیچ میں کیوں سنگل آؤٹ کر رہے ہیں؟ سارے ہی کرتے ہیں, جائز ہے, اس میں کوئی ناجائز والی بات تو نہیں ہے. رہ گیا کہ وہ ریاکاری کر رہے ہیں, تو ریاکاری دل کی کیفیت کا نام ہے. آپ کسی پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے, سمجھائیں گے ضرور, اور آپ خود بھی یہ حرکت نہ کریں, لیکن جو کر رہا ہے آپ سمجھیں وہ اپنے شوق میں کر رہا ہے, اسے سمجھانے کی کوشش کریں, باقی فتویٰ نہیں لگائیں گے.